میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے۔ داجی کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھا اور داجی کو اس کے ریئیکشن کا اندازہ تھا، سو اطمینان سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ کیا تم اپنے داجی پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے داجی، لیکن میں اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں مجھ میں اور اس لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے بات کو چبا چبا کر داجی کے دماغ میں انڈیلنا چاہا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ وہ کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا، لیکن جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے جانتے ہوئے ٹھان کر بیٹھے تھے۔ آرام سے بیٹھو اور میری بات سنو۔ اپنے خوبرو شہزادے پوتے کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میری زندگی داؤ پر لگی ہے۔ داجی، خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے اگر کوئی دشمنی پالنی ہے تو بعد میں پال لیجیے گا، میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کی نان سٹاپ چلتی ہوئی زبان کو داجی کی کڑی نظروں نے بریک لگائی۔ محروب بہت اچھی لڑکی ہے تمہارے لیے، اس سے بہترین انتخاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسے سر جھکاتے ہوئے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اور ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ میں کسی کو منتخب نہیں کر سکتا؟ بدو بدو سوال و جوابات کر رہا تھا۔ کسی صورت بھی وہ ان کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر تم میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو میں کبھی بھی تمہیں جائیداد میں حصے دار نہیں بناؤں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور وہ بدکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں جائیداد کے لالچ میں آ کر آپ کی ان پڑھ اور جاہل نواسی کو اپنا لوں گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ 2 دن پہلے وہ لندن سے واپس لوٹا اور آج شام اس کے سامنے داجی نے جو خواہش رکھی وہ تو مر کر بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ کو جا کے ان کے سامنے حامی بھر لینا یا اپنی رضامندی ظاہر کر دینا۔ افتخار صاحب بہت اچھی طرح جانتے تھے وہ ان کا خون ہے اور ان کا پوتا ہے۔ ضد میں وہ کبھی بھی ان سے نہیں جیت سکتے تھے، سو اس کے لیے ایموشنل بلیک میلنگ ہی کوئی راستہ نکال سکتے تھے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پاس بیٹھا دیا تھا اور اس سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر جماتے ہوئے اس پر لب رکھ دیے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لڑکی کی اور میری زندگی برباد مت کریں، وہ التجا کر رہا تھا۔ اسے تو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ان کے گھر آئے کیوں؟ اچھا خاصا وہ اپنے دھدیال میں رہا کرتی، باپ کا اچھا خاصا کاروبار تھا، ویل سیٹل لوگ تھے، اور اب اس کے دادا کو بیٹی کی محبت تڑپاتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر کے کہ اپنی نواسی کو اپنے گھر لے کر آئیں، اور اب وہ اس گھر میں اسے مستقل رکھنا چاہ رہے تھے۔ میں کبھی بھی اس معصوم لڑکی کو دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بہت اچھا رشتہ مل سکتا ہے، مجھ پر یقین رکھیں، میں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ وہ انہیں قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ دنیا میں اگر وہ کسی کی بات نہیں ٹال سکتا تھا تو وہ افتخار صاحب تھے، اور آج وہ ان کی بات بھی ٹالے بیٹھا۔ انہوں نے نرمی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے چشمے اور کتاب کو اٹھا لیا۔ چشمے کو آنکھوں پر چڑھاتے انہوں نے اپنی توجہ کتاب کی جانب مبذول کر دی تھی۔ جیسا کہ ان کا فیصلہ اٹل ہو اور اب اس فیصلے سے واپس ہٹنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پورے 5 سال کے بعد وہ صرف 2 دن پہلے حویلی لوٹا اور ابھی تک تو اس نے حویلی والوں سے بھی کوئی خاص ملاقات نہیں کی۔ دوستوں کی آمد، مبارکباد کا شور اسے چین ہی نہیں لینے دے رہا تھا۔ ایک دن سفر کی تھکاوٹ اتری، دوسرے دن دوستوں سے ملاقات، اور اس شام ہی اس کے سر پر وہ بم پھوڑ دیا گیا جو کسی بھی طرح اسے برداشت نہیں۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ اٹھ کر ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ مہینوں سے اس کی ماں اس بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ ہر حال میں واپس آ کر اپنی خالہ زاد نور کو اپنائے، اور پچھلے 2 دن سے نور بھی بار بار سائے کی طرح اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ اس نے نور کے نمبر کو بلاک کر رکھا تھا اور بعد میں ٹالتے ہوئے ملاقات کے سلسلے کو ملتوی کر رکھا تھا، لیکن اس لڑکی کو بے چین نہیں تھا۔ اسے تو وہ کسی نہ کسی طرح جھیل لیتا، لیکن اب یہ لڑکی مہرو جو اس کے سر پر مسلط ہو رہی تھی، اس کا کیا کرنا تھا؟ اسے کس کونے میں ڈالنا تھا؟ یہ بات اسے شدید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ داجی کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سختی سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ ہاتھ میں ہونے والے درد کا بھی اسے احساس نہیں ہوا۔ مغربی زندگی کتنی حسین ہوتی ہے، اپنی مرضی سے اپنا ہر فیصلہ کر لو، اور ایک مشرقی فیملیاں جو ہمیشہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرتی ہیں اور پھر ان کی ساری راہوں کو مقفل کر دیتی ہیں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ دانیال ابراہیم پورے خاندان کا ایسا لڑکا جس پر ہر لڑکی کی نظر ٹکی ہوئی تھی،
وہ بھوری آنکھوں اور سرخ سفید رنگت والا خوبرو شہزادہ جس کے لیے ہر ایک دل دھڑکنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے، بہت بڑے بڑے خواب۔ اپنے شہر کا کامیاب بزنس مین، ایجوکیٹڈ شخص جو بآسانی سب کو سنبھال سکتا تھا۔ وہ بھلا اس لڑکی کو اپنا سکتا تھا جو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، بس زمین پر رینگتی ہوئی ایک چونٹی جسے زمانے کے اصول و ضوابط کی بھی جانچ پڑتال نہیں تھی۔ مہرو کا وجود اس کے لیے بالکل ہی نکارا تھا۔ وہ اس گھر میں تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے آج تک نہ اس پر توجہ دی، نہ اس کے سلسلے میں کوئی بات کی، حتیٰ کہ یہاں آنے کے بعد بھی اس نے بس ایک جھلک اس کی دیکھی تھی اور اس کے بعد وہ اسے نظر ہی نہیں آئی۔ داجی بھلا ایسی سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں اس لڑکی کے لیے اپنی زندگی برباد کر دوں گا؟ مشرقی اصولوں میں لپٹی ہوئی ڈبو سی لڑکی جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہ چل پائے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ نعیمہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ تب ہوش میں آتے ہوئے اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ کیوں پریشان ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ میک اپ میں لپٹے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے ہلکی سی فکر مند تھی۔ کچھ نہیں موم، بس پریشان ہوں تھوڑا سا۔ اس نے دوبارہ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کون سی پریشانی ہے؟ انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنے بیگ کو کنگالنا شروع کر دیا۔ ظاہر تھا وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہیں اور اب یہاں بیٹھی رسمی سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ داجی مہرو کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی خود بے یقینی کا شکار ہو، جیسا کہ وہ اپنی ماں کو بتا کر اسے بھی بے یقینی کا شکار کروانا چاہتا ہو۔ اس کے لیے ایسی خبر تھی جس نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ایسے نعیمہ بیگم کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پاگل ہو گئے ابو، لسن ٹو می، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے نور کے ساتھ، اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر دے مارا۔ پلیز موم چھوڑیں اس بات کو، میں نہ ہی نور میں انٹرسٹڈ ہوں اور نہ ہی مہرو میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میری زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور آج کے بعد آپ دونوں لڑکیوں میں سے کسی کا تذکرہ میرے سامنے نہیں کریں گی۔ سختی سے اس کے سامنے اپنی بات دہرا کر وہ اٹھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت بڑی غلطی کر دی اس نے واپس آ کر، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس وقت وہ شدید غصے میں مبتلا تھا۔ وہ 28 سالہ بھرپور جوان مرد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ وہ لڑکی جس کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی، اور یہ ایک ناقابل برداشت لمحہ تھا۔ غصے میں کرتے ہوئے نعیمہ بیگم تو اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک پارٹی میں جانے والی تھی اور گھریلو معاملات میں الجھ کر اپنی سوشل لائف پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سارے معاملات وہ بعد میں آ کر دیکھ لیتی، لیکن اس وقت باہر جانا ضروری تھا۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں رہا۔ اپنے اندر کی گھٹن کو اس نے سگریٹ سلگا کر ختم کیا۔ کچھ دیر اس نے زہیب سے بات کی اور اسے ابھی اس معاملے کے متعلق بتایا، اور زہیب کی ہنسی تو رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنا اچھا لگے گا جب تمہارے ساتھ ایک ڈبو سی کمزور سی سانولی سلونی لڑکی بیٹھی ہوگی، قسم سے مزہ آ جائے گا۔ اسے بڑی سی گالی سے نوازتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تاکہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہا۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا تھا، سنجیدہ آنکھیں، سختی سے ایک دوسرے میں پیوست لب اور ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ملازمہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کھانے کے متعلق پوچھا تھا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب اس نے آہستگی سے اسے رکنے کے لیے کہا، اور وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس مغرور سے شخص کا چہرہ دیکھتی ہوئی سر جھکا گئی۔ ایسا کرو، میرے لیے کافی کمرے میں بھجوا دو، اور مہرو سے کہنا کہ میرے لیے کافی وہ لے کر آئے۔ اس گھر میں آنے کے بعد وہ شاید پہلی مرتبہ اسے اپنے آمنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے نام کو بھی پہلی بار اس نے اپنی زبان سے دہراتے ہوئے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہا تھا۔ جی مہرو بی بی۔ لیکن وہ تو کمرے میں، اور ابھی ملازمہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس نے دھارتے ہوئے روک دیا۔ جاؤ، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ مہرو سے کہو میرے لیے کافی بنا کر میرے کمرے میں لے کر آئے۔ اس لڑکی کے روبرو آ کر وہ اسے جاننا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو افتخار صاحب اپنے شہزادے پوتے کو، جس کے لاڈ اٹھاتے وہ تھکتے نہیں تھے، ان کے سامنے وہ بالکل ایک بچے کی طرح ہی بیہیو کرتا، اور وہ بھی اس کے سارے ناز نخرے اٹھا لیتے،
اور آج اس شہزادی کی ساری خواہشات پسے پش ڈالتے ہوئے وہ اس لڑکی کو فوقے دے رہے تھے۔ وہ بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، انگلیاں اور نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر گردش کر رہی تھیں، جب کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دستک کے ساتھ چوڑیوں کی کھنک نے اسے بیزار کیا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ کمرے میں موجود خاموشی کو اس کی سنجیدہ آواز توڑ گئی۔ آ جاؤ مہرو۔ اور کمرے کا دروازہ کھلا۔ 23 سالہ معصوم سی لڑکی جس نے سیاہ شلوار قمیض جس میں بڑے بڑے گلابی پھول بنے ہوئے تھے اور سر پر بالکل ایسا ہی دوپٹہ لے رکھا تھا، اس کے چہرے سے معصومیت صاف ٹپک رہی تھی۔ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، خاموش لب اور چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی لٹیں۔ اپنے سفید ہاتھوں سے کافی کا کپ تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا، بالکل وہی خوش دلی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، لیکن وہ شخص شاید اس کے معصوم چہرے اور نرم و ملائم لہجے کی بجائے اب اس بات پر لٹکا ہوا تھا جو مہرو کے چہرے کو دیکھ کر بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ بستر سے نیچے اتر آیا، جبکہ وہ سائڈ ٹیبل پر اس کے لیے کافی رکھنے کے لیے جھکی تھی۔ اس نے بازو کو زور سے دبوچتے ہوئے اسے جان کھینچ لیا۔ تو تم ہو مہرو؟ وہ بھی اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس کے چہرے میں کچھ ایسا تھا جو اس کی نظروں کو چونک جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس شخص کی تیز نظروں کا اثر تھا اور سخت گرفت جو وہ بوکھلا کر اسے دیکھتی اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ جی لیکن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ ہلکا سا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہتی، اس وقت اسے اپنے سامنے زہر لگی۔ اس نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اپنی اسی معصومیت کے جال میں تم نے میرے داجی کو پھنسایا ہے کہ وہ مجھے قائل کرے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں، تم جیسی ان پڑھ لڑکی سے۔ سیریسلی مہرو؟ وہ کچھ لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ چہرے پر موجود اعتماد جو وہ سجا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ اڑن چھو ہو گیا۔ اس نے نرمی سے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے 2 قدموں کی دوری اختیار کر لی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں یہ سب چاہتی ہوں۔ اپنے سر کو جھکا کر اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بازو دباتے وہ جیسے اسے اندازہ لگوانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کی پکڑ سے تکلیف میں مبتلا ہوئی ہے۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم اس حویلی میں آئی ہو۔ اور اس نے سر اٹھا کر نہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری تذلیل کریں۔ بے مقصد ہی اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی اور اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے تاثرات پر وہ مزید سیکھا ہوا تھا۔ یعنی تم اب میرے سامنے زبان بھی چلاؤ گی؟ تم نے مجھے دیکھا ہے کبھی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ میرے مد مقابل چل پاؤ؟ کتنی تعلیم ہے تمہاری؟ اب وہ مزید ایک قدم بڑھا کر اس کے قریب ہوا تھا اور بے اختیار ہی وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس نفی میں سر ہلاتے ہوئے منمنا کر کہا تھا، اور وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ حالانکہ تمہیں کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ بہتر ہے کہ داجی کو خود ہی انکار کر دینا، ورنہ اگر بات مجھ پر ڈالی گئی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اس شخص کے ساتھ پہلی ملاقات کا تجربہ ہی ایسا تھا جس سے وہ آسانی سے فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ کون شخص تھا یہ آخر؟ اس کا مزاج کیسا تھا؟ وہ جیسے یہ سمجھ رہی تھی کہ مغربی انداز و اطوار نے اسے بدل کر رکھ دیا ہوگا۔ وہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ خود سے بھی شرمانے لگی تھی، وہ اس کے بارے میں ایسے انداز سے لگائے بیٹھا تھا۔ بامشکل اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے خود پر کنٹرول رکھا، اور باہر نکلتے اس کی حسین آنکھیں چھلکتے ہوئے اس کے رخساروں کو بھگو گئیں۔ یا اللہ، دل نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور چپ چاپ پلٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس حویلی میں آتے ہوئے اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی ان لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ ایسی سوچ جس سے وہ اپنے سر سے جھٹک کر اپنے کندھوں سے اتار پھینکنا چاہتے ہوں، اور آج اس شخص کا رویہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ ان سب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہاں اپنے نانوں کے گھر آئی تھی، ان کے نانوں کا گھر تھا، اس کی ماں کا حصہ تھا یہاں پر، جو اس کے نانوں نے اس کے نام پر منتقل کر دیا تھا۔ نعیمہ بیگم اس کے ساتھ لیا دیا سا انداز تو رکھتی تھی، لیکن کنزا کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور یہاں آنے کے بعد وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ لیکن تب تک جب تک اس شخص کی آمد اس حویلی میں نہیں ہوئی۔ ٹھنڈی ٹھار کافی کو باسکٹ میں انڈیلتے اس نے کپ کھینچتے ہوئے دیوار پر دے مارا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس لڑکی کی جاہلیت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اسے کھڑی کھڑی سنا دے۔
وہ معصوم تھی، حسین تھی، لیکن حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میک اپ سے آ رہی ایسا چہرہ جس پر نظر پڑے تو پھر اسی پر ٹکی رہے، جس پر سے نظر ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایسا لگا تھا صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ وہ صبح معمول کے مطابق اپنی روٹین ورک میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ اس پر مسلط ہو چکا ہے وہ اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسے وہ کبھی بھی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا تھا۔ ٹھیک 2-3 دنوں کے بعد دوبارہ سے اپنے کمرے میں طلب کرتے ہوئے اسے اور نعیمہ بیگم کے ساتھ زبیر صاحب سے بات کر کے ان کی مرضی کے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ وہ بس ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ زبیر صاحب آج سے 7 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے، جس میں ان کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی، اور اس لیے وہ ایک عرصے سے ویل چیئر پر تھے۔ پہلے ان کے لیے کیئر ٹیکر موجود تھی، لیکن اب ان کی بھانجی نے آ کر کیئر ٹیکر کی چھٹی کروا دی۔ وہ زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارتی، اور اب ان کے آنے سے انہیں جو تسلی ملی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ اپنی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جب وہ اس مصیبت کا شکار ہوئے۔ ان کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی پارٹیز، وہی لیٹ آنا، وہی دوستیاں اور وہی مشاغل۔ وہ ایسی عورت تھی جنہیں صرف اپنی زندگی سے مطلب تھا، اپنی عیاشیوں پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ بات تھی کہ زبیر صاحب دن بہ دن اندر سے تنہا اور کھوکھلے ہوتے جا رہے تھے۔ حویلی کا سارا نظام افتخار صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے دوسرے بیٹے ناصر صاحب اس فیملی سے الگ ہو کر اپنے پورشن میں آباد تھے۔ ان کی 2 جڑواں بیٹیاں عدیلہ اور ستارہ اور ان کی اہلیہ سارا بیگم کے ساتھ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس حویلی کا اکلوتا وارث، واحد شہزادہ وہی خوبرو شخص تھا جو بات کرتے ہوئے اپنی انا کو اپنے ماتھے پر بٹھائے رکھتا۔ داجی کی بات کو سنتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس لڑکی پر غصہ آیا۔ میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں، اور انہوں نے تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور میں بھی تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم سب لوگ جا سکتے ہو، میں صبح ہی وکیل صاحب کو بلوا لوں گا۔ اور نعیمہ بیگم تو فوراً ہی چھوٹتے انکار کرنے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے بیٹے کا ہے، اور آپ ناانصافیوں پر اتر رہے ہیں ابو جان۔ میرا جو بھی فیصلہ تھا میں کہہ چکا ہوں، اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بحث اور مباحثے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا دانیال، آج کے بعد تم اس حویلی کے فرزند ہو، زبیر ابراہیم کے بیٹے ہو، لیکن تمہاری داجی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اس نے تڑپتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ واحد ہستی تھے جن کے بغیر وہ کبھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام کر ان کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ داجی پلیز، آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ پہلی بار افتخار صاحب کے چہرے پر گہرا دکھ تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر اس نے زمین کو دیکھا تھا۔ اپنی آنکھوں کو میچتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ لمحے بھر میں بدل لیا۔ مجھے منظور ہے، اسی ہفتے آپ کو میرا نکاح اور رخصتی رکھ دیں، میں مہرو کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر دیکھے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ افتخار صاحب جاذبیت سے مسکرا دیے۔ انہیں یقین تھا وہ کبھی بھی ان کا کہنا نہیں ٹالے گا۔ وہ دنیا میں سارے خسارے برداشت کر سکتا ہے، لیکن داجی کی ناراضگی نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے لاڈلے پوتے پر اپنی مرضی تو مسلط کر دی ہے، لیکن انہیں یقین تھا اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خوبصورت انتخاب نہیں ہوگا۔ وہ حسین سا بے پرواہ دلہا محفل جان بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن سنجیدگی سے ٹپکتا ہوا روپ اس سے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ آج اسے اس روپ میں دیکھ کر نہ جانے کتنوں کے دل ٹوٹے تھے، نہ جانے کتنوں نے رشک بھری نظروں کو اس کے چہرے پر جما دیا تھا۔ نعیمہ بیگم دل سے خوش اور مطمئن تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ نکاح نامے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ان کے بیٹے کے نام منتقل ہو جائے گا، اور یہ کچھ بڑی جیت نہیں تھی۔ خان گروپ آف انڈسٹری کا اکلوتا وارث دانیال ابراہیم خان۔ انا اس کے چہرے سے لپکی مسکرا رہی تھی۔ اچھی دیر کے بعد وہ سٹیج پر لائی گئی۔ پیچ کلر کی کامدار غرارے سے سجی وہ نہ جانے کتنوں کے لیے مرکز نگاہ بنی تھی۔ چہرے پر جالی دار گھونگھٹ گرایا ہوا تھا جس پر واضح نام دانیال کا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس وقت کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا سپنے سجا کر رکھے تھے۔ دانیال ابراہیم کی بیوی، کیا اسے ایسا ہونا چاہیے؟ وہ دیر تک اس آتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہا جس کے چہرے کا گھونگھٹ اس کے چہرے کو واضح نہیں کر رہا تھا۔ اس کا سفید ہاتھ داجی کی گرفت میں تھا تو دوسری طرف سے اسے احسن صاحب نے خود تھام رکھا تھا۔ مہر احسن، دل میں نہ جانے کتنے وسوسے تھے۔ چہرہ میک اپ کی تہہ میں چھپا ہوا، چہرہ نہ جانے
فکر کی لکیروں سے کس قدر بھرا ہوا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد اگر اس نے کوئی حسین سپنا سجایا تھا تو وہ دانیال ابراہیم کا نہ تھا۔ حالانکہ 5 سال پہلے بیرون ملک چلے جانے والے ماموں زاد سے آج تک نہ ہی اس کی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ملاقات، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس گھر میں آنے کے بعد بار بار اس کا تذکرہ سن کر، داجی کی خواہش کو سن کر اس کا دل کیوں ایک لمحے میں پسیج گیا۔ وہ اس کا کمرہ اپنے ہاتھوں سے سجانے لگی تھی، دیوار پر لگی اس کی قداور تصویر کو گھنٹوں دیکھتی رہتی اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا یہ عکس صرف اس کی روح سے وابستہ تھا۔ پھولوں سے سجے ہوئے اسٹیج پر وہ ایک جانب بٹھا دی گئی، درمیان میں ایک نازک سا پردہ لہرا رہا تھا۔ قاضی صاحب کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے، اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں تھام لیا۔ مہر احسن دختر احسن رضا، آپ کا نکاح 10 لاکھ حق مہر دانیال ابراہیم ولد ابراہیم افتخار سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ اس سے رضامندی جانی جا رہی تھی اور دوسرا شخص مضطرب سا پہلو بدل گیا۔ اس نے ایک بار سنا تھا، دوسری بار قاضی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے۔ نرمی سے اس کے باپ نے اس کے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کا شفیق سایہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے قبول کر لیا، دانیال ابراہیم کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول کر لیا۔ وہ ہمسفر جو نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھا تھا، وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے رہ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا اور پھر اس کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر جم گئی۔ ایک عرصہ ہوا مغربی حسن سے وابستہ رہا، نہ جانے اس نے کتنے حسین چہرے دیکھے تھے، نہ جانے کتنے چہروں کو خود کے سامنے بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج تک اس نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا جسے دیکھنے کے بعد نظر ہٹانا مشکل ہو جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ لبوں سے بامشکل اس کی آنکھیں ہٹتی، اس کے چہرے کا طواف کرتی، اس کے حسین گردن پر جمی، اور پھر اس نے اس لڑکی کے حسین لبوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ چونک کر دور ہٹا اپنی بے اختیاری پر، نہ جانے کتنی دیر وہ خود کو کس طرح اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن اس نے دوبارہ ایک غلطی نہیں کی۔ دوبارہ نظریں پھیر کر اس کے چہرہ دیکھنے کی جسارت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے دعاؤں کے سنگ رخصت کر کے دانیال ابراہیم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ کیا تھا، گویا کسی محل کا شاندار عکس جسے سرخ گلابوں سے مزین کر دیا گیا۔ ہر طرف سے بکھری ہوئی خوشبو اس کے دل کو مضطرب کر رہی تھی۔ اپنی بھیگی ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ منتظر نظروں سے اس شخص کے لیے بیٹھی تھی جو کچھ دیر کے بعد کمرے میں آ کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ دل بےتاب بس دھڑکتا جا رہا تھا، اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اپنے لبوں کو تر کر کے خود کو نارمل رکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، نہ جانے کتنی دیر لگا کر آیا۔ کنزا دروازے پر کھڑی نیک کے انتظار میں تھی۔ وہ جب تک اس سے بات چیت کرتا رہا وہ خود کو نارمل کرتی رہی۔ چہرہ بے مقصدی سرخیوں سے گھلنے لگا تھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ساری خوشبوئیں جیسے پلٹ کر اس کا انتظار کرنے لگیں۔ سارے رنگوں نے جیسے اسے خوش آمدید کہنے کے لیے خود کو مزید حسین بنا لیا تھا۔ وہ پلکیں اٹھا کر اس شاندار سے شخص کو دیکھتی اپنی پلکیں جھکا گئی، جو وہ سیدھا کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنے وارڈروب کی جانب بڑھا۔ اپنے کپڑے نکالنے کے بعد اس نے پلٹ کر اس سے دیکھا۔ یہاں دلہن بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ۔ مجھ سے کوئی بھی امید وابستہ مت رکھنا۔ تم نے مجھے حاصل تو کر لیا، لیکن یاد رکھنا میں وہ چاند ہوں جس کی خواہش کی جا سکتی ہے، جس کے قریب بھی پہنچا جائے، لیکن اسے توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تم نے چاند تو پا لیا، لیکن ساری زندگی اسے چاندنی سے محروم رہو گی جس کی خواہش تمہیں چاند کے قریب لے کر گئی تھی۔ اف، وہ شخص اور اس کی مغروری سے لپٹی ہوئی باتیں۔ آہستگی سے لبوں کو دبا کر وہ مبہم سا مسکرائے، اور اس لمحے اس شخص نے چونک کر اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ وہ حسین لگ رہی تھی، اور وہ دل پر نہ جانے کتنے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ بھرپور جوانی اور جائز حق میں موجود بیوی، نہ جانے دل کس کس خواہش پر اسے بے چین کر کے کھڑا تھا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اس کے جانب بڑھا اور اس کے چہرے کو دبوچ کر اپنی طرف موڑ دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ اپنے حسین چہرے کے ساتھ تم مجھے اپنی جانب راغب کر لو گی، ممکن ہی نہیں۔ تم جیسی معمولی لڑکیاں صرف اپنے حسن کا جادو پھینک سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں ان دل پھینک مردوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتا، اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی مخروطی انگلیوں کو اس کے لبوں پر جما دیا تھا۔ بس خان صاحب، بس بھی کریں۔ میں نے مان لیا کہ آپ میرے حسن سے گھائل ہونے والے نہیں ہیں۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ آپ چاند ہیں اور میں زمین۔
नरमी और हिम्मत से इसे देखते हुए वो इसकी बात तो टोक गई, लेकिन अपने दिल बेकाबू हो जा रहा था। और याद रखना, इसे भूलने की जसारत भी मत करना। इसकी गर्दन पर अपनी तेज सांसों की खुशबुएं छोड़ता वो पलटते हुए इसे दूर हुआ। इसने हुक्म सादर कर दिया था वो बिस्तर छोड़ दे, और चुपचाप वो चेंज करके सोफे पर लेट गई। यहाँ नींद आराम दो हालत में नहीं आनी थी, लेकिन अब ये इसका मुकद्दर था जिसे इसने खुद तस्लीम किया था। रोने धोने का कोई फायदा नहीं था, ये सारी बातें वो पहले सोच चुकी थी। रात के किसी पैर इसकी आंख लगी, जबकि वो शख्स तो सोते गहरी गहरी सांसें लेकर बावर करवा चुका था कि वो गहरी नींद में है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी की वजह से अच्छा खासा डिस्टर्ब थे। अगली सुबह फजर के बाद ही वो बेदार होकर मामूल के मुताबिक नीचे चली आई। मुलाजमा के साथ मिलकर वो हल्के फुल्के काम काज संभाल रही थी। ये सच था कि यहाँ इसे काम करने के लिए फोर्स तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी नईमा बेगम की बातों से बचने के लिए और अपनी खुददारी के लिए वो घर के काम काज देख लिया करती। नाश्ते के मुतालिक छानबीन करने के बाद वो सबसे पहले दादी के कमरे में आ गई। सबसे पहले वो इन्हें दुआएं दिया करती और इसके बाद इनकी गरम गरम चाय। माशाल्लाह, मेरी बेटी आज भी इतनी जल्दी बेदार हो गई। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मेरी जान। इन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा तो वो मुस्कुराते हुए इनके करीब बैठ गई। आपने दवा ले ली मेरे बगैर? नसीन मुझे भी दवा देकर गई, और वैसे भी अब अपने नानों की दवा के बजाय तुम्हें नानों के पोते पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो जुबान का थोड़ा सा तेज है, लेकिन दिल का हरगिज बुरा नहीं है। वही बात जो हजारों मर्तबा इसे दोहरा चुके थे। मैं जानती हूँ नानो, आपको कहने की जरूरत नहीं है। इससे मुस्कुराते हुए कह तो दिया था, लेकिन वो देर तक इसके चेहरे पर वो बिखरे हुए फीके रंग देखते रहे जो आज इन्हें होने चाहिए थे। और फिर इन्होंने नरमी से इसका हाथ थाम लिया था। इसे मोहब्बत से संवारना है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी तजस्सुस, दिलचस्पी, पसंदीदगी और इसके बाद आदत। आदत ही मोहब्बत को जन्म देती है मेरी जान। वो बस इनका चेहरा देखती रही थी। आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना? बस मुझ पर और अल्लाह पर भरोसा रखें, जो भी होगा ठीक ही होगा। हाँ, बस साथ साथ आपको अपने पोते की कान खींचते रहना होंगे। आखिरी बात करते हुए वो मुबहम सा मुस्कुराई, और वो भी इसकी शरारत पर हंसती है। इसने लाइट पर्पल कलर के हसीन जोड़े का इंतखाब किया जिसमें हल्के मेकअप के साथ वो इसके दिल के तारों को छू सकती थी। नईमा बेगम ने भी मुंह बनाते हुए सलाम का जवाब ले लिया था। तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि अपने शौहर के साथ नीचे उतरो? इन्होंने कुर्सी संभालते ही गहरा तंज किया और वो हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती थी कि शौहरे नामदार को तैयार होने में देर है, सो नीचे के मामला दिखने चली आई। कोई बात नहीं, अगली बार इनके साथ ही नीचे आ जाऊंगी। किंजा चुपचाप नाश्ता कर रही थी जब वो मसरूफ था। सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। हर एक ने इससे हैरान होकर देखा था। आज भी वो ऑफिस के हुलिये में जा रहा था। वो तैयार था, यानी वो ऑफिस जाने का इरादा रखता था, और दाजी ने एक नजर देखा इसकी आंखों से ही दाजी को मुतमईन कर दिया था। सो वो बहस लगाने के बजाय चुपचाप खाना खाते रहे। हिसके बैठते ही वो इसके साथ ही कुर्सी संभाल कर बैठ गई। चाहे वो जाहिर ना भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पास बैठी हुई लड़की इस पर अच्छा खासा असरअंदाज हो रही थी, जिसे वो जितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, नसें बार बार भटक कर इतना ही इसके करीब जा रही थी। इसका बात करने का अंदाज, इसका फुर्ती से काम करना, महारत से मुस्कुराते हुए जवाब देना, इसकी शख्सियत में बहुत कुछ था जो इसके लिए तजस्सुस का बायस था। और इफ्तिखार साहब ने कहा था कि तजस्सुस मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। इसे इस तजस्सुस को दिलचस्पी में बदलना था। दाखिली दरवाजे से हील की टक टक के साथ ही नूरअंदाज दाखिल हुई। मेकअप से लदा हुआ चेहरा, बेबाक सा लिबास, हाथ में बैग उठाए वो मुस्कुराए हुए चेहरे आगे बढ़ती और सबको सलाम करने के बाद मुस्कुराती। नईमा बेगम की गाल से गाल जोड़ते इसने पलट कर दानियाल को देखा। लेट्स गो दानी। और दानियाल के साथ बैठी लड़की के तासुरात में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। नूर ने आगे बढ़ते हुए बेबाकी से दानियाल के कंधे पर हाथ रखा था, और अगर कोई और इस वक्त होता तो वो सख्ती से इसे देखती, यहीं खड़े खड़े वार कर देता कि आज के बाद इसके करीब आने की जरूरत नहीं। लेकिन अब सिर्फ इस लड़की को जलाने के लिए, सबसे नीचे दिखाने के लिए वो खुद ही कॉल करके नूर को बुला चुका था। नैपकिन से अपने हाथ साफ करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। ओके बाबा, खुदा हाफिज दाजी। और साथ ही न जाने कि नखियों से इसने इस लड़की को देखा था जो यूं खा रही थी जैसे इर्द गिर्द को अच्छी ना रहो। छौंकते हुए वो न जाने कितनी देर इसे देखता रहा, और फिर नूर का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। बाहर जाते इसने नूर से कहा, सख्ती से झटक दिया,
اگر میں نے تمہیں انگلی دکھائی ہے تو میرا بازو نوچنے کی کوشش مت کرو۔ نور منہ بناتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب ہونے لگی۔ وہ اس کی ساری عادات کو بہت اچھی طرح جان چکی تھی، اسے نیچے دکھانے کے لیے، اسے باور کروانے کے لیے کہ وہ اس کا نہیں ہے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن اگر وہ روتی پیٹتی، اس کے سامنے اپنے تاثرات سخت کر لیتی یا پھر کوئی سنجیدہ جواب دیتی تو وہ جانتی تھی کہ وہ بار بار یہی کرتا رہے گا۔ وہ یوں بیٹھی رہی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس شام ایک بار پھر وہ اس کا صبر آزمانے کے لیے نور کے ساتھ ہی واپس آیا تھا۔ نور اس کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی داخلی دروازے سے اندر ہوئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی دادی کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ اپنا لیا دانیال نے؟ داجی کو کوفت ہونے لگی۔ اب اس نے ریلیکس رہنا ہے، نہ ان کی طرف توجہ دینی ہے اور نہ ہی اس بات پر دانیال کی سرزنش کرنی ہے۔ پلیز نانو۔ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اس نے افتخار صاحب کو بظاہر تو سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن مسکراتے ہوئے یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ کسی اور بات کو دلچسپی سے بیان کر رہی ہو۔ اسے اور اندر آنے والے شخص نے بخوبی اس کی تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ اپنا کپ واپس رکھتے ہوئے داجی اٹھ کھڑے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہیں صوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ نور تو اس کے ساتھ مکمل چپکی جا رہی تھی، جبکہ ان دونوں کو اگنور کرتے ہوئے اس نے موبائل پر سکرولنگ شروع کر دی۔ حالانکہ نور اس کی باہوں میں تھی اور اس کے بہت قریب، لیکن پھر بھی اس کی ساری توجہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف تھی۔ چہرے کے اطراف میں گرتی دو حسین لٹیں، حسین گلابی لب اور چہرہ بہت نرم، ملائم، مطمئن، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ وہ سامنے کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ اسے اطمینان کے ساتھ اٹھی اور ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کافی بنا دوں آپ کے لیے؟ اس نے نور کو یکسر ہی نظر انداز کر دیا۔ کافی پی کر آئے ہیں، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ تم جیسی لڑکی کو کافی کی کوالٹیز کا بھی معلوم ہوگا۔ جواب نور کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حالانکہ آپ جیسی پڑھی ہوئی اور باشعور لڑکیوں کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان مداخلت نہیں کرتے، لہٰذا اگلی بار خیال رکھنا۔ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر اچھالتے وہ اس کے چہرے کو سرخ کرتے ہی پلٹ گئی، اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ وہ جب تک غائب نہیں ہوئی تب تک وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر نور کی جانب متوجہ ہوا۔ چلو نکلو اب گھر، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اور نور پیر پٹکتے ہوئے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جیلس تھی تم نور سے؟ اسے آئینے کے سامنے بالز اور جاتے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے اس سے اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ وہ آبشار جس سے گرتے ہوئے بال اسے حواس باختہ کر کر دل شدت سے مچلا تھا کہ وہ اس لڑکی کے حسین بالوں کو اپنی انگلیوں سے گزارتے ہوئے انہیں محسوس کر کے اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارے، لیکن بات انہیں دیکھتے ہوئے نسیں پھر گیا۔ نہیں، میں کیوں ہوں گی کسی سے بھی جیلس؟ اور جیلس ہونے والی کیا بات تھی بھلا؟ الٹا سوال کرتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ دور قدم ہٹاتی اسے دور جانے لگی، جب اس نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا، اتنا قریب کہ وہ بے تحاشا اس کے سینے سے لگی۔ یو نو آئی ہیٹ یو، اسے دیکھتے ہوئے وہ سرگوشی میں کہہ گیا، اور اپنے لبوں کو تار کرتی وہ بے چینی سے پیچھے ہٹی۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے آنکھوں میں مکمل نہ سمجھی کے پہرے بٹھا رکھے تھے، اور وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ یعنی کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ جانے کیوں اسے دیکھتے ہوئے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی ان پڑھ ہے، لیکن اس کی باتیں، یا اللہ، وہ کس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اس حسین بیوی چاہیے تھی، اور یہ لڑکی حسین اور ان پڑھ تھی، اس کے معیار کے ساتھ کبھی میچ نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں اللہ سے دعا مانگوں گی کہ آپ کو لبجو ہو جائے۔ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور وہ پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے رہ گیا۔ سیریسلی؟ لبجو؟ تف ہے تم پر اور تمہارے لبجو پر۔ اس کا بس نہیں چلا کہ اس لڑکی کو کھینچتے ہوئے دیوار میں دے مارے۔ اس کے حسین لبوں سے ایسے الفاظ اسے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ اتنی کامن سینس بھی نہیں رکھتی تھی۔ تمہارا باپ بیرون ملک میں رہا ہے، لیکن اپنی بیٹی کو وہ ٹھیک سے تربیت نہیں کر پایا۔ کبھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا، اعلیٰ تعلیم دلوا دیتا، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوتا، تو آج تم اس طرح نہ ہوتی۔ تمہیں دوسروں کے حوالے کر کے دوسروں کے سر پر اذیت ڈال دی ہے۔ انہوں نے اسے دھکیلتے ہوئے دور کر کے وہ وہیں طنز کرتا اسے اذیت میں مبتلا کر گیا، اور وہ ڈبڈباتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کتاب کو
سرورٹ کو دیکھ کر اس کے بارے میں اندازہ نہ لگائیں کہ وہ کیسی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ ایسی ہو جس کی ایک ایک سطر آپ کو زندگی بدل دے. نام آنکھوں سے اسے کہتی وہ چپ چاپ وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی. اگلے چند دنوں تک دانیال کا رویہ اس کے ساتھ ایسا رہا، ویسے ہی کھچا کھچا سا رویہ، عجیب سا انداز، لیکن پھر بھی وہ اس کے سارے کام کاج کر لیا کرتی. اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کا ڈریسنگ سینس کمال کا ہے. اور پھر اسے یاد آیا کہ نیما بیگم نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ کنزا کی پسند کے کپڑے پہنتی، حالانکہ اس نے کنزا کو کبھی ایسے کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا. احسن صاحب کی ساری فیملی گاؤں میں رہتی تھی، اس سے لگا تھا کہ شاید وہ بھی گاؤں میں پلی بڑی ہے. اس سے اس کے انداز اور تربیت، تعلیم، سب کچھ گاؤں والوں کے جیسا ہے، بالکل معمولی. آہستہ آہستہ نوٹ کرتا جا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ثابت ہو رہی ہے. اس کے کپڑوں سے لے کر اس کے کمرے کی سیٹنگ، کھانا پینا، دانیال کے سارے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرتے ہوئے وہ اس کی ہر بات پر پورا اترتی. اس روز داجی کے کہنے پر اسے باہر گھمانے کے لیے لے گیا تھا. دل تو اس کا اپنا بھی تھا، لیکن اب انا کا کیا کرتا. سو اس کے قریب آ کر جیسے نرمی سے یہی کہا تھا کہ داجی کے کہنے پر ہی تو میں لے کر جا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ. بلیک کلر کی فراک میں وہ حسین لگ رہی تھی. اس کے دودیا بازوں بار بار اس کی توجہ کھینچ رہے تھے. بلیک چوڑی دار پجامے کے نیچے سفید پیروں میں چمکتی ہوئی ہیل، بالوں میں کرل ڈالے وہ دلکشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھی تو کسی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے ذہن پر سوار رہی. وہ جتنی دیر اس کے قریب بیٹھی رہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی رہیں. کیا کبھی پہلے بھی تم گھومنے آئی ہو یہاں جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں؟ یہ سے بات کا آغاز تھا. اس نے چونکتے ہوئے اس شخص کو دیکھا. اسے معلوم تھا وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. آئی ہوں، لیکن یہ سب پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا. اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا. کیوں؟ دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی. یعنی وہ سب سے خوبصورت لگ رہا تھا کیونکہ آج وہ اس کے ہمراہی میں تھا، اس لیے کیونکہ اس میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں. اس ریسٹورینٹ میں پہلے بھی بابا کے ساتھ آئی تھی. جان بوجھ کر بات گھماتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی پھیکی رنگت کو دیکھتی رہی. اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا. دل اب 100% اس اطمینان میں تھا کہ وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے. تم پاگل ہو؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے کہہ گیا اور اس نے دل میں دہرا دیا. ہاں، آپ کی محبت میں ہو بھی سکتی ہوں. گاڑی سڑک پر رکواتے ہوئے وہ گول گپے کھانے کے لیے اتری اور وہ گاڑی میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا. آپ نہیں کھائیں گے؟ اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا. مجھے بہت کوفت ہوتی ہے ایسے جاہلانہ حرکتوں سے. وہ چہرے پر بیزاری سجائے ہوئے تھا جبکہ وہ مزے سے چٹخارے لے کر اس پر ایک گلگپا منہ میں رکھتی جا رہی تھی. نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا. ایک گول گپا لے کر وہ اس کی جانب بڑھی تھی. کھا لیں، بس تھوڑا سا منہ کھولنا پڑے گا. اور نہ جانے کیا سوچتے اس نے منہ کھولا اور مہر نے پورا گول گپا اس کے منہ میں رکھ دیا تھا. کھٹے پانی اور مرچ کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں سرخ ہو گئی. بڑی مشکل سے اس نے وہ نگلا. یہ سب جتنا دیکھنے مزیدار لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں. اتنا تو طے تھا کہ اگلی بار وہ کبھی بھی اسے اپنے سامنے نہ زہریلا پانی نہیں کھانے دے سکتا تھا. کیا ملتا تمہیں یہ کھٹا اور بدمزہ پانی پی کر؟ وہ واپسی کے لیے گاڑی موڑ چکا تھا. اپنے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لینا ہے، لیکن گول گپوں کو کچھ نہیں کہنا. میری فیوریٹ فوڈ ہے یہ، جتنے بھی اسپائسی ہوں میں اتنا انجوائے کرتی ہوں. وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا. یہ وہی لڑکی تھی جو کل لو یو کو لبجو کہہ رہی تھی. وہ پہلے بھی اکثر دیکھا کرتا. وہ دانیال کے سامنے بات کرتے ہوئے اور انداز اپنا لیتی. حالانکہ اوروں کے ساتھ کبھی بات کرتے ہوئے پکڑی جاتی وہ نہایت بہترین طریقے سے بات کر رہی ہوتی. وہ بے ارادہ نہ جانے کتنی دیر سے دیکھتا رہا اور پھر گاڑی کو زبردستی بریک لگا کر اس کی جانب موڑا تھا. اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ کر وہ پہلی بار اس کے لبوں پر بے تحاشا جھکتا چلا گیا. پہلا لمس جو وہ ایک دوسرے کا محسوس کر رہے تھے. دل بے ارادہ دھڑکتا رہا اور وہ لڑکی ساکت ہو کر بس پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو بہکتے ہوئے اسے سمیٹ رہا تھا. تم اپنے نشے سے مجھ پر حملہ آور ہوتی جا رہی ہو. تم نہیں جانتی کہ تم میری دلچسپی بن چکی ہو اور میں اسے کھل کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے ختم کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے اندر جو تمہارے لیے دلچسپی بھری ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر مجھے تمہارے قریب نہ آنا پڑے. وہ بس سرگوشیانے لہجے میں کہتا اس سے بہتاب کر گیا. اس کمرے میں آنے کے بعد اس کے بازوں کو موڑ کر پشت پر ٹکاتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا. کیا لڑکی ہو تم؟ آخر کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اور اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. اب سے آپ کو چاہتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازو میں بھر لیا
اور اگر مجھے حاصل کر لیا تو پھر؟ اسے اپنے بیڈ پر سامنے لٹاتے ہوئے وہ اپنا سوال دہرا گیا۔ تو اس کے بعد بھی صرف آپ کی طلب رہے گی؟ تم جانتی ہو میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اسے دوسرا سوال داغا۔ اگر آپ مجھے پسند نہ کرتے تو میرے اتنا قریب نہ ہوتے۔ میری دھڑکنیں اس وقت آپ کے سینے میں دھڑک رہی ہیں، میری سانسیں مچلتے ہوئے آپ کو بےتاب کر رہی ہیں، اور میں کتنا قریب لانا چاہتی ہوں آپ کو۔ بس اتنا ہی۔ اس نے جھکتے ہوئے ایک بار پھر اس کے لبوں پر گستاخی کی، وہ بے تحاشا سرخ ہو گئے۔ اور میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری روح میری روح میں پیوست ہو جائے۔ بےتاب اور بے قرار سا شخص نہ جانے کتنی بار خود پر پہرے بٹھائے تھا، آج وہ اس لڑکی کے سامنے ہار رہا تھا جس کے سامنے نہ ہارنے کی قسم کھائی تھی، اور آج وہ اسے اپنی بےتابی ظاہر کر رہا تھا، اسے سمیٹ رہا تھا جس کے قریب آنا بھی وہ معیوب سمجھتا تھا۔ کس لیے؟ سے معاشرے کے بنائے ہوئے اس معیار کی وجہ سے جو اس کے ذہن میں بھر دیا گیا تھا۔ اس کے لبوں سے اس کی گردن طاقت آتے ہوئے وہ اس سفر کتنی بےتابی میں طے کر چکا تھا سے وہ جانتی تھی، اور وہ شخص۔ آپ جانتے ہیں میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس نے کہہ دیا، اور وہ اس کے چہرے کو تھامتے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اگر فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ تم نے صرف میرا ہونا چاہیے۔ وعدہ کرو کہ صرف میری رہو گی۔ پہلی بار اس کی زبان سے جو کچھ نکلا تھا، اسے معلوم ہو گیا کہ اسے اپنی محنت کا پھل مل چکا ہے، اسے اس صبر کا پھل مل چکا ہے جو اس نے کیا۔ نانو نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کا پوتا محبت کرنا چاہتا ہے۔ محبت میں مبتلا شخص کے دل کو بدل کر وہ اس کی روح پر غالب آنے والی تھی، وہ لڑکی جسے وہ اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتا تھا، آج اسے اپنی جان سے لگائے ہوئے تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ نرمی سے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھتی چلی گئی۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ تم سے محبت ہے یا نہیں میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس نے اطمینان سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت مرد تھا جس کے ساتھ وہ کبھی بھی کسی بھی راہ پر چل سکتی تھی۔ اس کی تربیت میں یہ شامل نہیں تھا کہ صرف نفرت ہی کی جائے۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تھی تو اس کے بازوں میں بکھری ہوئی تھی۔ مقابل نے اسے بڑی سختی سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے نرمی سے اپنے وجود کو اس سے آزاد کرنے لگا جب اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ آج شام میرے کچھ دوست ملنے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ سب لوگ کب سے ضد لگائے بیٹھے تھے کہ وہ بھابھی سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ نرمی سے پلٹتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اور پھر اتنے دنوں سے کیوں نہیں ملنے آئے؟ اس نے کہہ دیا۔ وہ سرخ آنکھیں کھول کر ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں خود تم سے ملاقات کروں۔ آنکھ کا ایک کونا دباتے ہوئے وہ شرارت سے کہہ کر اسے سرخ کر گیا، اور اپنے لبوں کو دانتوں میں دبائے وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی۔ جب اس نے پشت سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم حیا میں لپٹ کر میرے سامنے پلکیں جھکا لیتی ہو، جب آہستگی سے مسکراتی تو مجھے مخمور کر دیتی ہو۔ یقین کرو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اب نرمی سے اس کے وجود پر لب رکھتا جا رہا تھا۔ اور جانے دے مجھے پلیز۔ وہ قسم سا کر دور ہوئی اور اس نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ ہاں، لیکن کچھ دیر کے لیے۔ اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ چینج کرنے چلی گئی، اور اس پر ابر محبت بن کر برسا تھا، اور اسے اپنی محبت میں بھگوتے ہوئے کامل کر دیا۔ یہ محبت کی کاملیت تھی کہ اس روز مسکراہٹ اس کے چہرے سے چھلکتی رہی۔ عورت جب محبت کی آغوش میں گر کر کسی حسین مرد سے متعارف ہوتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے تو پھر اس کے ناز اور ادا ہی نرالے ہوتے ہیں، پھر اسے اس بات میں مسکرانا آ جاتا ہے۔ آج کی ساری میٹنگ سکسیسفل رہی۔ گھر میں ڈنر پارٹی رکھی گئی تھی جس میں اس کے سارے دوست مدعو تھے۔ گیسٹ روم میں بیٹھا اس وقت وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اورنج کلر کی کامدار شارٹ کے نیچے ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر، سر پر خوبصورتی سے سجایا گیا دوپٹہ، چہرے پر بااعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ سب کو سلام کرتے ہوئے اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو سب کو کافی سرو کرنے لگی۔ شیراز ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا جو یکٹک اپنی محترمہ کو دیکھ رہا تھا۔ سالے بھابھی تو بہت خوبصورت ہیں، تم خواہ ٹینشن لے کر ہمیں بھی بوڑھا کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی وہ ہنستے ہوئے سر جھکا گیا۔ ماشاء اللہ کہنا نہ بھولنا، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ بھابھی کافی پلیز۔ زہیب نے ہانک لگائی اور وہ مسکراتے ہوئے پلٹی۔ ود یو لائنگ لاٹے اور موچا؟ اور وہ اس کی انگلش پر انہیں اس کے ایکسنٹ پر حیران ہوا جو حیرانگی اس کے چہرے پر آیا تھی۔
وہ زیب کے ساتھ جتنی بہترین انگلش میں بات کر رہی تھی وہ تو بس حیران و پریشان، کبھی خود کو دیکھتا کبھی شہراز کو۔ یہ سب کیا تھا؟ اور اس وقت اسے معلوم ہوا تھا کہ جسے آج تک وہ ان پڑھ اور جاہل سمجھتا رہا، وہ نہ صرف تعلیم یافتہ تھی بلکہ اس سے زیادہ مارکس لے کر کامیاب رہی، اور اس کے لیے نیا انکشاف کا تھا۔ شرمندگی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ سب سے پہلے افتخار صاحب کے کمرے میں گیا۔ یہ سب کیا ہے یار؟ مجھے شرمندہ کروانے کی کوئی کسر باقی ہے؟ پہلو پر ہاتھ رکھے وہ خاص لڑاکا عورتوں کی طرح ان سے مخاطب تھا، اور اس کے انداز پر وہاں سے اسے جا کر پوچھا جس نے سب کچھ چھپانے کے لیے کہا تھا۔ داجی میں بتا رہا ہوں، آپ اور آپ کی نواسی دونوں میرے لیے وبال جان بنتے جا رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا جھکتے ہوئے ان کے ماتھے کو چھو کر پلٹ گیا۔ آج تو وہ اس کی اچھی خاصی کلاس لینا چاہتا تھا۔ شرمندگی تھی، لیکن شرمندگی سے بڑھ کر فخر تھا۔ اس کی پشت کو تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ ہلکا سا اس کی گردن پر جھکا، وہ کانپتی رہ گئی۔ جب اس نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور میرے حوالے سے جو مفروضے اپنے ذہن میں بنا لیے تھے، میں چاہتی تھی کہ جب آپ آخری مرتبہ بھی مجھے دیکھیں تو انہیں مفروضوں کے ساتھ مجھے پسند کریں۔ سو میں نے اپنے آپ کو اس حلیے میں ڈھال لیا جس میں آپ مجھے ناپسند کرتے تھے، تاکہ آپ کو ان ساری ظاہری خصوصیات کی بجائے میری باطنی خصوصیات نظر آئیں۔ وہ بھی سے اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آپ مجھے ہرٹ کرتے اگر میں سچ مچ پڑھی لکھی نہ ہوتی۔ آپ مجھ سے منہ موڑ لیتے۔ وہ نرمی سے کھینچتے ہوئے اس سے اپنے قریب کر رہا تھا۔ چاہے جو بھی تھا، لیکن میں نے تم سے محبت کی ہے۔ تمہیں اپنے قریب کر کے سراہنا چاہے، تمہاری دلکش آنکھوں میں وہ حسین رنگ دیکھے ہیں جنہیں محبت کے رنگ کہا جاتا ہے، اور مجھے وہ رنگ بے حد حسین لگے۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ اظہار اس قدر دل فریب تھا کہ وہ اس کی دل فریبی میں گرتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی مخملی ہاتھ اس کے سامنے بڑھا دیا۔ وعدہ کریں یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی، اور مقابل نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ چاہے ساری دنیا سے نفرت کرتے رہیں، نعیمہ بیگم کے لیے وہ چاہے، لیکن وہ اسے محبت کرتا تھا، اور یہ محبت نبھانے کا دم بھی رکھتا تھا۔ کچھ ہنی مون پلان بنا لیتے ہیں محترمہ، کیا خیال ہے؟ وہ اب نرمی سے اس کے بالوں کو سلجھا رہا تھا۔ جیسے آپ کو اچھا لگے، کنزا کو بھی ساتھ لے چلیں، اس نے کہہ دیا، اور وہ بس اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ یار، منہ پر ہاتھ رکھتی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ زندگی سے بھرپور کہہ کا اس نے کھینچتے ہوئے اس سے اپنے قریب کر لیے، اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ہم اس کو ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ضرور لا سکتے ہیں۔ سو اسے ہمارے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور بھلا وہ کیا؟ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے دیکھا، اور اس سے پھپھو بنا دیں گے۔ اس بار وہ کھلکھلا کر ہنسا، اور وہ شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس سے دامن چھڑا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت بدتمیز ہو گئے آپ۔ اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اس کی بڑبڑاتی ہوئی سرگوشی کو سنا تھا، اور اس کی ہنسی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ سے کم ہوں محترمہ، بدتمیزیاں تو بھی آپ دیکھیں گی ہماری۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مسکراتا رہ گیا۔ قسمت اس پر مہربان ہوئی تھی، اور اسے محبت سے نواز دیا گیا تھا، اور محبت جنہیں دستیاب ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ اس سے آبشار کی طرح ان کے دامن میں گرتی چلی جاتی ہیں، تو پھر انہیں صرف اپنے مقدر پر ناز کرنا آتا ہے، سے مسکرانا آتا ہے، سپنے سجانا آتا ہے، اور یہ سب نے اتنے حسین ہوتے ہیں کہ یہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ مقدر کو بھی ایک ایسی چمک دیتے ہیں جو زائل نہ ہو۔ سو اگر محبت مل رہی ہے تو اسے تھام لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وہ اپنا دامن چھڑا کر دور چلی جائے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتا ہے، سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ایسی آنے والی ہر سٹوری کو خوش آمدید کہیں۔